پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی۔ ان کی قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کے عبادت کی طرف بلایا تو انہوں نے انہیں آگ میں جلا دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں اس آگ سے سلامت نکال دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑتے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی شکوہ کے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر گئے۔ سفر کے دوران اللہ نے ان کی ملاقات ایک نیک اور پاکیزہ خاتون سے کروائی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ، جن سے بعد میں ان کا نکاح ہوا، لیکن اتنی ساری آزمائشوں کے بعد بھی ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، اور وہ تھی اولاد کی کمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ دن رات اللہ سے دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرمانبردار بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزر گئے لیکن بیٹا نہیں ہوا، عمر بھی ڈھلتی چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑی۔ آخر کار جب ان کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا جن کا نام رکھا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک باپ کے لیے بڑھاپے میں بیٹا ملنا کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جسے یہ نعمت ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہر وقت اس کی حفاظت اور تربیت میں لگے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور امتحان لیا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑاؤ۔ یہ جگہ آج کا مکہ تھا، جہاں اس وقت نہ پانی تھا نہ کوئی بستی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب انہوں نے کہا ہاں، تو ہاجرہ نے فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل کا عظیم منظر تھا۔ اللہ نے ان کے لیے زمزم کا پانی نکالا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ وہ ایک نیک، صبر کرنے والے اور فرمانبردار بیٹا بنے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا، وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ امتحان دنیا کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور پیار سے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اس پر حضرت اسماعیل نے وہ جواب دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں۔ پھر وہ وقت آیا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کی مقام پر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اللہ کا نام لیا اور چاقو چلایا، لیکن اللہ کی قدرت سے چاقو نے کاٹنا منع کر دیا۔ بار بار کوشش کی گئی لیکن اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تب اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا، اور اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا جسے قربان کیا گیا۔ اسی عظیم واقعہ کی یاد میں آج تک پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنی خواہشوں، اپنی نفس اور اپنی ضد کی قربانی کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہی اصلی ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان، حضرت ہاجرہ کا توکل اور حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ان کے لیے راستے آسان کر۔ آج کے دور میں ہمیں اپنی زندگی میں اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے اپنی بری عادتیں چھوڑ دیں، اپنی نفرت اور اپنی ایگو کو قربان کر دیں اور اپنی زندگی میں نماز، صبر اور شکر کے ساتھ گزارے تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصلی قربانی دل کی ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حضرت اسماعیل جیسا صبر اور حضرت ہاجرہ جیسا توکل عطا فرما،
اور ہمیں اپنی ہر پیاری چیز صرف تیرے لیے قربان کرنے کی توفیق دے، آمین۔